حزب اللہ کو اسرائیل نے دی دھمکی، آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے، اگر اسرائیل جوابی کارروائی شروع کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کا سوال۔ ترکی وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دیا، لیکن اس سے فلسطینیوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ کل تک اسرائیل اور امریکہ ایک آواز ہو کر دھمکی دیتے تھے، اگر ایران کوئی نیوکلیر تجربہ کرتا ہو تو اس کا برا انجام ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے ممالک کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل کی ہمنوا تھی، لیکن اسرائیل کی موجودہ ظالمانہ کارروائیوں کے سبب خود عیسائی ممالک نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ یہاں تک کہ فرانس، اسپین اور کینیڈا نے بھی اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، جس کے سبب امریکہ میدان میں تنہا نظر آ رہا ہے۔ اب ایٹمک ادارے AEI نے دنیا کو آگاہ کیا ہے، اب ایران ایٹمی دھماکہ کرے گا، بلکہ ایران نے شام میں موجود امریکی فوجی اڈے پر میزائل برسا کر ثابت کر دیا ہے کہ اب امریکہ اس کے نیوکلیر صلاحیت کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن امریکہ نے بھی میدان جنگ میں ایٹمی ہتھیار پہنچا دیے ہیں، تو دوسری جانب اسرائیل کے ایک وزیر نے بھی دھمکی دی ہے کہ غزہ پر ایٹم بم گرا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ علاقہ ایٹمی جنگ کا میدان بن جائے۔ واضح رہے کہ فلسطین اور ایران کو روس، چین اور شمالی کوریا جیسے ایٹمی ملکوں کی تائید حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گروپ زیادہ طاقتور ایٹمی گروپ دکھائی دیتا ہے۔ ویسے تو ایک یہود نواز پاکستانی اینکر نے بھی خبر دی ہے کہ پاکستانی فوجی حکمرانوں نے فلسطینیوں کو 10 ایٹم بم دینے کا وعدہ کیا ہے، 2 ایٹم بم پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کے عوض عرب ملکوں نے بھاری معاوضہ فوجی حکمرانوں کے ذاتی اکاؤنٹ میں دے دیا ہے۔ ان حالات میں ہندوستان نے خود کو اس جنگ سے بالکل لا تعلق کرتے ہوئے خود کو کسی بڑی جنگ کا ایندھن بن جانے سے محفوظ کر لیا ہے۔ فی الحال تو ایٹمی ملک روس، چین، شمالی کوریا، فلسطین، بالمقابل امریکہ اور اسرائیل نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شمالی کوریا، روس، چین ابھی کوئی بڑا قدم اٹھاتے نظر نہیں آتے۔ ادھر امریکہ بات چیت کے لیے چین سے رابطے میں ہے، لیکن چین کے اس گروپ سے باہر نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ چین یہ مطالبہ رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم تائیوان کو چین کا حصہ مان لو اور چینی سمندر سے اپنے جہاز باہر نکال لو، بلکہ چین کے خلاف کسی ملک کی تائید نہ کرو۔ تو کیا امریکہ تائیوان اور ہندوستان کی تائید کرنے سے انکار کر دے گا؟ لیکن میدانی حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ ساری فوج بھی فلسطینیوں کے خلاف میدان میں اتار دے، تب بھی فلسطینیوں کو جنگ میں امریکہ کا فتح پانا مشکل ہے۔ آج فلسطین کا بچہ بچہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہے۔ خواتین کی بھی ایک بریگیڈ بنا لی گئی ہے۔ علاوہ ازیں فلسطین کے اطراف میں رہنے والے عرب ملکوں کے ہزاروں نوجوان اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں فلسطینیوں کو مجاہدین کی کمی کا کوئی سامنا نہیں ہے۔ دنیا بھر سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل فوری جنگ بند کر دے اور اس نے جو فاسفورس بم گرائے ہیں اس کا جواب دے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل پر جنگی جرائم میں مقدمہ دائر کر دیا جائے۔ اب اسرائیلی فوجوں کی بڑی پیمانے پر ہلاکتوں کی خبریں، مرنے اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ ٹینکوں کی تباہی کے ثبوت بھی فراہم ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جنگ جلد ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل نے حفظ ما تقدم کے تحت اپنے کئی شہروں سے عوام کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ عارضی طور پر جنگ بند بھی ہو گئی تو دوبارہ سے بارہ شروع ہو سکتی ہے، جب تک کہ مسئلے کا حل مستقل طور پر نہ نکل آئے۔